الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا مختصر اور جامع حصہ جس کی اساس اور بنیاد پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ تعلیم، اصلاح اور تربیت کی غرض سے ہر جمعہ میں تدریجاً بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں اللہ کا ذکر کرنے کے حوالہ سے گفتگو چل رہی تھی، اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے آخر میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ کے ذکر کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ انسان کی فانی زندگی کا اختتام ہر حال ہونا ہے،
اور ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس زندگی کا اختتام ہوگا تو یہ ذکر انسان کی مدد کرے گا، اور جب آخرت میں جائے گا تو آخرت میں بھی مونس و مددگار ہوگا۔ گویا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب کرتی ہے اور عالم آخرت کو بھی کامیاب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ذکر کو اور اپنی یاد کو مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا۔ آج کی نشست میں وہ اسباب ذکر کروں گا کہ جن اسباب کے پیش نظر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو متوجہ کیا ہے، یہ توجہ دلائی ہے کہ فلاں فلاں اسباب ہیں، اگر تو ان کی طرف متوجہ ہوگا تو میرا ذکر نہیں کر سکے گا، اور اگر اپنی توجہ کو میری طرف رکھے گا تو پھر تو ہمیشہ میرے ذکر میں رہے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ اور وہ جو اسباب قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، ان اسباب کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد ہی یہی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آج کل کے مسلمان جو ان کا مقصد تھا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اس سے غافل ہو گئے اور ان اسباب کی یاد میں لگ گئے، اور ان اسباب کی یاد کو دل میں بٹھا لیا جو اللہ کی یاد سے اور مقصد اصلی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور اللہ نے وہ اسباب انسان کی زندگی میں اس قدر لازمی قرار دے دیے تاکہ انسان کا امتحان بھی ہو سکے، آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ممتحن اگر امتحان سخت لے اور پیپر پرچہ سخت بنائے، امتحان دینے والے طالب علم کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے، تو جب وہ جواب لکھتا ہے تو ممتحن اس کے جواب کی تحریرات سے محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے اس پیپر کو حل کرنے کے لیے کتنی محنت کی، اور اس امتحان سے پہلے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کی۔ اگرچہ اس وقت وہ پیپر حل کرنا اس طالب علم کے لیے مشکل ہو، لیکن اس کی تحریر بتلا دیتی ہے کہ یہ طالب علم اس عنوان کو سمجھتا ہے، پڑھتا رہا ہے، محنت کرتا رہا ہے۔ اگر اس کے جواب میں قریب قریب معنی بھی موجود ہو تو ممتحن پورا نمبر دے دیتا ہے۔ لیکن سخت سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اس طالب علم کو جس سے امتحان لے رہا ہوں ذرا آزماؤں تو صحیح کہ کتنے مشکل مراحل سے گزر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی محبت
اور اپنی ذات کا جو تعلق ہے اس عنوان کو اس قدر مشکل بنایا کہ انسان کی زندگی میں وہ دو اسباب جو اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ انسان کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا دیا، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بندہ مجھے اپنے زیادہ قریب سمجھتا ہے یا ان کو اپنے زیادہ قریب سمجھتا ہے، میری رضا کو مقدم رکھتا ہے یا ان کی خدمت کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں میری وحدانیت کی ذمہ داری زیادہ غالب ہے یا ان اسباب کے لیے اپنی ذمہ داری کو زیادہ غلبہ دیتا ہے؟ اور اللہ نے ان اسباب کو انسان کی زندگی میں اس قدر قریب رکھا اور ساتھ ہی متنبہ بھی کیا کہ میں یہ تمہیں اسباب دے رہا ہوں اور یہ اسباب تمہارے ذمے، تمہاری زندگی اسی شغل میں گزرے گی، لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شغل میں زندگی گزارتے ہوئے تم میری یاد کو اپنے دل دماغ پر غالب رکھتے ہو یا میری یاد کو بلا کر ان کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہو۔ یاد رکھنا جس کے لیے تم اپنے آپ کو کھپاؤ گے پھر وہی تمہارا ہے۔ میرے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ گے تو میں تمہارا، ان کے لیے اگر اپنے آپ کو کھپاؤ گے تو یہ تمہارے۔ لیکن اتنی بات بھی یاد رکھنا، وہ وفادار نہیں، میں وفادار ہوں۔ وہ کسی کام کے نہیں، میں تمہارے کام کا ہوں۔ وہ تمہاری قبر سے واپس آ جائیں گے یا یہ ہے کہ تمہارے جنازے کے ساتھ بھی نہیں جا سکیں گے، لیکن میں تیرے ساتھ ہوں، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور اس کے بعد کے مراحل میں بھی۔ اس کو ترجیح دینا جو تیرے ساتھ ساتھ رہے، جو راستے سے واپس ہو جائے اسے ترجیح نہ دینا۔ اسی لیے قرآن پاک نے بڑے واضح الفاظ میں بڑے کھل کر اللہ کا پیغام سنایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان ذرا متوجہ ہو جاؤ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دنیا میں تمہیں دو ہی چیزیں تو محبوب ہیں، یا اولاد محبوب ہے یا مال محبوب ہے۔ فخر کے لیے بھی یہ دو ہی سبب ہیں، یا تو آدمی اپنی جوان اولاد پر ناز کرتا ہے یا مال و دولت پہ ناز کرتا ہے۔ تکبر و غرور کے لیے بھی یہی دو اسباب ہیں۔ خاندانوں میں اپنی جوان اولاد پر ناز کیا جاتا ہے، اس کی قابلیت پہ ناز کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم پہ ناز کیا جاتا ہے، اس کی دولت پہ ناز کیا جاتا ہے، اس کی عزت پہ ناز کیا جاتا ہے، جوانی پہ، بہادری پہ، شجاعت پہ ناز کیا جاتا ہے، یا پھر اپنی دولت، مال و متاع پہ، جاہ و حشمت پہ ناز کیا جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ دو چیزیں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، ان دونوں پہ تمہاری نگاہ پڑے تو کہیں مجھے نہ بھول جانا۔ یہ تمہارے لیے غفلت کا سبب نہ بن جائیں اللہ کے ذکر سے۔ اور ایک دوسرے مقام پر تو یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو تم دولت اور مال کما کما کر جمع کرتے ہو، اس کے تکاثر نے
تمہیں غافل کر دیا ہے، اتنا غافل کر دیا کہ ساری زندگی تم نے مجھے نہ یاد کیا، یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ تمہاری تو موت بھی اتنی قیمتی نہ بن سکی، تمہاری موت بھی آئی تو اسی مال کی تلاش میں آئی۔ تم تو اتنے بدقسمت ہو کہ تم جب مرے ہو تو تمہاری زبان پر میرا نام نہیں تھا، یہ دولت کی تمنا تھی اور اسی کی گنتی تھی، اسی کی کثرت اور تکاثر کا ایک ولولہ چھایا ہوا تھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ لیکن یاد رکھو، یہ جو تم نے زندگی گزاری ہے کہ تم غافل رہے میری یاد سے، ابھی تم جان لو گے، کوئی دور وقت نہیں ہے، بس قبر میں اترنے کی دیر ہے۔ قبر میں اتار دیا گیا، ابھی مٹی پوری نہیں پڑے گی کہ پہلے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دولت کا تکاثر، دولت کا غلبہ، دولت کی کثرت، دولت کی تلاش کام آتی ہے یا اللہ کا ذکر کام آتا ہے۔ اور اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے۔ دولت تو ادھر رہ گئی، اولاد میری زیادہ ہے۔ اس کو دیکھا، اس کا تو ایک ہی بیٹا ہے، میرے 5 ہیں۔ یہ آج کل جو یہودی النسل مسلمان ہیں جو کہتے ہیں بچے 2 یا 6، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو خاندانی آبرو رکھتے ہیں، رسول انور نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی لاج رکھتے ہیں، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے محبت بھی کرے، زیادہ بچے بھی جنے، اس لیے کہ اولاد تمہاری ہوگی۔ میں محمد قیامت والے دن ان کو لے کر، ان کی کثرت کو سامنے رکھ کر دیگر انبیاء کے سامنے فخر کروں گا، میں محمد کثرت امت والا ہوں۔ میرے خیال میں پٹھان سارے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضور فخر جو کریں گے، اور یہ ٹیڈی لڑکے، یہ ٹیڈی مسلمان، آدھا جسم جن کا ننگا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ہوگا وہ بھی کسی کام کا نہیں، وہ بھی رسول اللہ کا غلام نہیں ہوگا۔ اور جن کے ڈھیرو ہوں گے، ان کو انہوں نے کلمہ، قرآن، تعلیم نبوی سکھلائی ہوگی، وہ جیسے کیسے بھی دنیا میں ہوں گے لیکن ان کے دل و دماغ پر اللہ اور محمد چھائے ہوئے ہوں گے۔ کل حضور فرمائیں گے ان کو میرے قریب کرو، یہ میری کثرت کی علامت ہے، میں محمد ان کو ساتھ لے کر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو تمہاری 2 اولاد کی کثرت، پھر مجھے بھول بیٹھے ہو، یاد رکھیے گا، نہ دولت مذموم ہے نہ اولاد مذموم ہے۔ دولت بھی محمود ہے، اولاد بھی محمود ہے۔ دولت کماؤ تو اللہ کے لیے، اولاد پیدا کرو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ دولت کماؤ تو غرباء فقراء کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت و تعلیم و تبلیغ تنفیذ کے لیے۔ اولاد ہو تو غلامان محمد ہوں، اولاد ہو تو غلامان اسلام ہوں، اولاد ہو تو توحید و سنت کا جھنڈا اٹھانے والی ہو، اولاد ہو تو محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنانے والی ہو، اولاد ہو تو اسلام کا پرچم لہرانے والی ہو، دولت ہو تو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہونے والی ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری دولت بھی میری یاد کا سبب بن سکتا ہے، تمہاری اولاد بھی میری یاد کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مجھے تم یاد رکھو گے تو تمہاری دولت میری یاد کا سبب بنے گی، اولاد بھی میری یاد کا سبب بنے گی۔ اس لیے خیال کرنا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
ان دونوں کو اللہ کے ذکر میں لے آنا۔ یہ جملہ نوٹ کرو، مال کو اور اولاد کو کس میں لاؤ؟ اللہ کے ذکر میں لے آؤ۔ یہ تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر نہ چھین لیں، یہ تمہارے دل و دماغ سے اللہ کی یاد نہ چھین لیں۔ دولت بھی اللہ کے لیے ہو، اولاد بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ذکر کا سبب بنے۔ دولت تمہارے پاس جتنی ہو تلاش کرو، کہاں میرے رب کی رضا ہے وہاں اس کو خرچ کروں۔ اولاد ہو تو اس کو تربیت دو کہ بیٹا تو میرا بیٹا تب ہے جب اللہ کا غلام ہے، تو میرا بیٹا تب ہے جب رسول اللہ کا فرما بردار امتی ہے، ورنہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بے شک کھائے گا تو میرے گھر میں، پیے گا تو میرے گھر میں، لیکن تیرا میرا رشتہ نہیں۔ رشتہ ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے، رشتہ ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور یہ جو میرے نوجوان آج کل اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، تھوڑے سے ابھی انڈے سے باہر پورے نہیں آتے تو پہلے سے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ وہ دیکھو وہ دوسرا لڑکا اس نے موٹر سائیکل لے لیا، آپ تو مجھے سائیکل بھی نہیں لے کر دیتے، میں نہیں اسکول جاتا، میں نہیں مدرسے جاتا، میں آج کے بعد کوئی نہیں بات مانتا، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل ملتا تو مجھے گاڑی چاہیے۔ آپ کیسے باپ ہو؟ یہ آج کل کے بچے، یہ ٹک ٹاک سے جنم لینے والی نسل، یہ فیس بکوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے، یہ یوٹیوب کے ذریعے سے پرورش پانے والی نسل، انہیں لمحہ بھر کے لیے شرم و حیا نہیں کہ میرا باپ کس آگ کی بھٹی میں پک کر ہمارے لیے پیسے کما کر لاتا ہے۔ انہیں یہ حیا نہیں ہوتی کہ یہ ٹیبل پہ کپڑا مار رہا ہوتا ہے کسی ہوٹل پر، یہ برتن دھو رہا ہوتا ہے، یہ آگ پہ کھڑے ہو کر سالن روٹی بنا رہا ہوتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ گاڑی کے گرم انجن پہ بیٹھ کر پورا دن گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پورا دن مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پورا دن گرمی سردی میں یہ کبھی بلڈنگیں توڑ رہا ہے، کبھی روڈیں کھود رہا ہے، کبھی رکشہ چلا رہا ہے، کبھی ٹیکسی چلا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ عذاب اس لیے مسلط ہے کہ جب تم نے اللہ سے اولاد مانگی تو ساتھ یہ نہیں کہا یا اللہ اپنی تابعدار اولاد دینا، یا اللہ بچہ دے دے، یا اللہ بچہ دے دے، بچہ دے دے۔ اللہ کہتا ہے بچہ دوں گا جو تمہیں بچہ بنائے گا۔ پھر مانگتے ہوئے بھی ایسے مانگو، یا اللہ میری گود میں اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں مجھے اولاد ملے، لیکن اپنی تسکین کے لیے نہیں، تیری توحید کے لیے اولاد چاہیے۔ جیسے حضرت زکریا نے مانگا، حضرت ابراہیم نے مانگا، یا اللہ میری گود خالی، میں اپنی گود میں ہریالی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی تسکین کے لیے نہیں، تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری وفاداری کے لیے میں بھی تو خوش ہو سکوں کہ میرے خون سے، میرے تناسل سے آنے والا بچہ تیرے سامنے سر جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ میں اس کے سجدوں پہ ناز کروں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا تم نے بچہ ایسا مانگا، میں تمہیں بچہ دوں گا جس کے پیشانی پہ میرے سجدے لکھے ہوئے ہوں، میں تمہیں بچہ دوں گا کہ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت لکھی ہوئی ہوگی، وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور میری توحید کا علمبردار بنے گا، میرے محمد کا سکون بنے گا۔ اس لیے ہمیشہ جب اولاد مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے؟ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو تیری وفادار ہو، تیرے نبی کی وفادار ہو۔ آج کل میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کسی سے سن لیا جی ہم اس کا بچہ پیدا ہوا تو محمد رکھیں گے نا۔ اچھا جی
جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ اصل میں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ محمد نام رکھیں گے، اب میری گھر والی کہتی ہے اس کا نام رکھیں گے پپو۔ بڑا مسئلہ ہے، تو کیا میں پپو رکھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ بچہ بڑا پپو ہے۔ اب اگر محمد نام رکھیں گے تو اچھا نہیں لگتا نا پپو۔ اب مجھے بتاؤ میں اس کو کیا جواب دوں؟ پھر میں نے تو دور ہی کہنا ہے نا، میں تو پھر دور ہی کہوں گا نا، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کہا کہ بچہ دے نام محمد رکھوں گا۔ جب بچہ آ گیا تو ابھی تمہیں محمد نام پسند نہیں؟ نام محمد رکھو یا نہ رکھو، دعا یہ کرو یا اللہ محمد کے قدموں میں جھکنے والا نصیب فرما، محمد کے نام پہ مرنے والا دے، محمد کی سنت کو اپنانے والا دے، محمد کی لاج رکھنے والا دے، کہ جس کے جذبوں میں محمد کی لاج ہو، تیری توحید ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے اچھا میں دوں گا بھی ویسے جیسے تو نے مانگا تھا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کر لیا، دولت کو ترجیح دے دی، اولاد کو ترجیح دے دی، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن پاک کا انداز بیان دیکھیے، فاولئک حسر باندھ لیا، یہی تو لوگ ہیں، فاولئک یہی تو لوگ ہیں، ہم بالکل یہی، فاولئک یہی تو ہیں، ہم بالکل یہی، الخاسرون جن کی قسمت میں نقصان ہی نقصان لکھا ہے۔ اور یہ نقصان دنیا کا نہیں، یہ نقصان آخرت کا ہے۔ بولیے یہ نقصان کس کا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کس کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ دنیا کا نقصان نہیں کہ مال ضائع ہو جائے گا، دنیا کا نقصان نہیں کہ اولاد تباہ ہو جائے گی، نہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے مال اور اولاد کو ترجیح دے کر میرے ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھا، کل میرے سامنے ہی آئے گا، جب میرے سامنے آئے گا تو خسران کا مرکز بنا ہوا آئے گا۔ اس لیے کامیابی کس میں ہے؟ بولو، اونچا بول دو، سارے بولو، اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر لمحہ اللہ کا ذکر۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور انداز میں، بڑی عجیب انداز میں بات کی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب قرآن کی آیت پہ غور کریں، جب تم نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تمہاری نماز مکمل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ نماز پڑھنے کے بعد خوش نہ ہو جانا، جی اللہ کی یاد ہم نے کر لی، اب باقی دنیا کے کاموں میں اب تو ہمارا آزادی ہو گئی نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس جی ہمارے کو 10 منٹ ہمارا کام تھا اللہ کا، اب ہماری اپنی ہی زندگی ہے، اب جو جی جائے وہ کریں گے۔ زور کی پڑھ کے کہتے ہیں عصر تک، اب چھٹی ہے، عصر کی پڑھ کے کہتے ہیں مغرب تک چھٹی ہے اللہ کی یاد سے، مغرب پڑھ کے عشاء تک چھٹی، عشاء پڑھ کے فجر تک چھٹی۔ اللہ نے کہا نہیں، جب تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ادا ہو جائے، مجھے پھر بھی نہ بھولنا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا گلی میں کھڑے ہو تو مجھے یاد کرو، وَقُعُودًا کسی کرسی پہ بیٹھے ہو یا زمین پہ بیٹھے ہو، جہاں بھی بیٹھے ہو، اپنے گھر بیٹھے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، کسی تجارتی مرکز میں بیٹھے ہو، سیاست میں بیٹھے ہو، جہاں پر بھی بیٹھے ہو مجھے یاد کرو۔ اور اگر تم بیٹھے ہوئے نہیں ہو، لیٹے ہوئے ہو، تو پھر پہلو کے بل پھر بھی مجھے یاد کرو، تاکہ تمہارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی پہلو تمہارا ضائع نہ ہو، تمہارا قیام بھی میرے ذکر کی گواہی دے، تمہارا قعود بھی
میرے ذکر کی گواہی دے، تمہارا لیٹنا بھی میرے ذکر کی گواہی دے، تم جب سونے لگو میرا ذکر کرتے رہو، سو جاؤ، تم سو جاؤ گے تمہاری روح میرا ذکر کرتے رہے گی، زبان رک جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، دماغ سو جائے گا، جسم حالت نوم میں چلا جائے گا، لیکن تمہاری روح میرا ذکر کرتی رہے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، میرا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ، اٹھو گے تو تمہاری زبان میرا ذکر کرتی ہوئی نظر آئے گی، اٹھو گے تو میرا ذکر کرتے ہوئے اٹھو گے۔ اور میں نے تمہیں یہ مثال دے دی ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے کرتے یوں ہی مر جاؤ گے، تمہارا جسم بے جان ہو جائے گا، جو ہی قبر میں جاؤ گے، قبر میں اٹھو گے میرا ذکر کر رہے ہو، اور یوں ہی جب میدان محشر میں قبور سے تمہیں نکالا جائے گا، جس حالت میں مرے ہو اسی حالت میں اٹھو گے، میرا ذکر کرتے کرتے مر گئے، اٹھو گے تو میرا ذکر کرتے ہوئے اٹھو گے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا یہ اللہ کا ذاکر ہے، اس نے ذکر کیا ہے، اٹھا ہے تو ذکر کرتے ہوئے میں خدا بھی تمہارے ذکر پر مسرت کا اظہار کروں گا۔ اب جو لوگ ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں ان کا یہ تجربہ ہے، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، خوابیں اچھی آتی ہیں، جب بندہ اٹھتا ہے تو زبان پر ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو۔ اور جو اللہ کے ذکر کے علاوہ سوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے بیچارہ تو بڑی عجیب انداز میں، اٹھ بھی نہیں رہا ہو تو اس وقت اٹھو بھائی اٹھو، وہ پھر جمائیاں لے کر اکڑے سے الٹی سیدھی، اور جو ذکر والا ہوتا ہے اس کے جب پاؤں کو ہاتھ لگایا جائے، اٹھ جاؤ بھائی، فوراً اللہ اللہ اکبر لا الہ، ایسے اٹھتا ہے۔ جب کوئی جگاتا ہے تو فوراً اس کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ بتلا رہے ہیں تم تو سو گئے تھے، تمہاری روح میرا ذکر کر رہی ہے، اس لیے تمہیں ہر حالت میں، حتیٰ کہ تم میدان میں جہاد میں ہو، ذرا سنو، حتیٰ کہ تم میدان جہاد میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ اب میدان جہاد میں جب بندہ ہوتا ہے اس وقت آدمی جنگی حربوں میں کفر کو شکست دینے میں، باطل کو شکست دینے کی تدابیر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا فاثبتوا، وہ کام سارے کرتے رہنا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یہ سارے کام کرنا، لیکن واذکروا اللہ کثیرا، ان ساری تدابیر میں میرا ذکر کثرت سے کرنا۔ میدان جہاد میں بے شک تم میرے لیے ہو، کفر کے مقابلے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہاری زبان میرے ذکر سے غافل نہ ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان کی زبان کسی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی۔ اب میرے دور کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ جی آپ کو پتہ ہے ساری زندگی ذکر ہی کرتے رہیں گے، اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا۔ یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میں ان کو ذکر بتاتا ہوں، یہ پڑھو تو سوچتے رہتے ہیں۔ بعض کو تو میرا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو آگے سے کیا جواب ملے گا، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ اندر ہی اندر سے کھس کھس کر کے نکل جاتے ہیں۔ بعض کہہ دیتے ہیں حضرت اتنا ذکر کیسے کریں گے، بڑے کام ہوتے ہیں۔ بڑے اونچی بولو، کیا کہتے ہیں؟ بڑے کام ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر بڑا کام نہیں ہے۔ اس جملے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کوئی بڑا کام نہیں، میرے بڑے کام ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا ذکر چند منٹوں کا ہوتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ دنیا کے کام بڑے ہیں؟ سارے دنیا کے کام چھوٹے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر بڑا ہے، تم کہتے ہو کہ دنیا کے کام بڑے ہیں۔ جھوٹو، اللہ کو جھوٹا کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنے کاموں کو بڑا کام کہتے ہو، حیا نہیں آتی؟
مسلمان کہلاتے ہو، اپنے کاموں کو کہتے ہو ضروری کام ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ نے تمہارے اس جملے کا بھی جواب قرآن میں دے دیا ہے، جو تم کرتے ہو، ما تصنعون، جو بھی تم کرتے ہو، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو تم جتنے بڑے کام کر لو وہ بڑے ہو کر تمہاری ذات کے مطابق بنیں گے۔ میرا نام میری ذات کے مطابق ہے، کل کائنات میں بڑا میں ہوں، لہذا اس کائنات میں سب سے بڑھ کر بڑی چیز میرا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ بولو، یاد یہ بات دل میں اتارو۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کے دل میں باتیں اتار رہا ہوں، میں آپ کے ضمیر کو روشن کر رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، میں آپ کے ضمیر کو ہلا رہا ہوں، زنگ کو اتار رہا ہوں، ریگ مال مار کر صاف کر رہا ہوں۔ میں مزدور ہوں تمہارا، میں کوئی علامہ ملامہ نہیں ہوں۔ جیسے تم مزدوروں سے دیواریں لوہے صاف کرواتے ہو، میں تمہارے دلوں پر ریگ مال کر مختلف کیمیکل قرآن و سنت کے لگا کر زنگ اتار رہا ہوں کہ تاکہ تمہارا دل، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تربتر ہو جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر کس کا؟ سارے بولو، سب سے بڑا ذکر اللہ کا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ کی گواہی موجود۔ ابو ہریرہ گواہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہا رب نے؟ کہا کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ جو گمان وہ میرے بارے میں کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور اگلی بات سنو صحابہ اکرام، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بس اس کا دل اور زبان متحرک ہو جائے، مجھے یاد کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنے ساتھ ہوتے ہیں اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں ان تقرب الیہ، اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے بشبرن، ایک بالش، تقربت الیہ ذراعًا، تو میں پورے ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک بازو میرے قریب آتا ہے میں 2 بازو کے قریب اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اس کے قدم بڑھانے کی دیر ہے، میرے آنے کی دیر نہیں۔ اور جب وہ اذا اتانی یمشی، جب وہ ایک بازو آتا ہے میں 2 بازو قریب جاتا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں وہ چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بس مجھے انتظار ہے وہ آ جائے، مجھے انتظار ہے اس کی نگاہ اٹھے، مجھے انتظار ہے کہ اس کے دل میں کھلبلی مچے، مجھے انتظار ہے کہ اس میں اضطراب آئے، مجھے انتظار ہے کہ اس میں چسکا ذکر کا لگ جائے، مجھے انتظار ہے کہ وہ اپنے قدموں کو حرکت دے، وہ آگے بڑھتا جائے گا، میں دوڑ کر آؤں گا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، پھر ایسا ساتھ ہو جاؤں گا کہ زندگی بھر نہ اس کو تنہائی محسوس ہوگی، نہ قبر میں محسوس ہوگی، نہ میدان محشر میں محسوس ہوگی۔ تو اللہ کو پانا پڑتا ہے، اللہ کو، اللہ کی معیت حاصل ہوگی، کس سے حاصل ہوگی؟ اللہ کے 2 سبب قرآن نے بیان کیے، مال اور اولاد، یہ ذکر میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ مال کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دو، اولاد کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دو، کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔